السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سوال پوچھا گیا ہے کہ دم سے کیا مراد ہے اور حج میں وہ کون سے امور ہیں جن کی خلاف ورزی کرنے پر یا کوتاہی برتنے پر جزا کے طور پر دم دینا پڑتا ہے۔ آئیے اس کا جواب ملاحظہ کرتے ہیں۔ احکام حج کی جان بوجھ کر یا انجانے میں خلاف ورزی یا کوتاہی کو جنایت کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں دم سے کیا مراد ہے۔ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی کے ازالے کے لیے ہمیں دم دینا پڑتا ہے۔ دم سے کیا مراد ہے؟ دم سے مراد ہے پوری بکری یا بھیڑ حدود حرم میں ذبح کر کے حدود حرم ہی میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرنا۔ پوری بکری یا بھیڑ، یا پھر اس کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے اونٹ اور گائے کا 7واں حصہ وہ تقسیم کر دیا جائے اس کے گوشت کا غربا میں اور مساکین میں، اور یہ حدود حرم ہی میں ہوگا۔ اور اگر احکام حج کو بجا لاتے ہوئے احکام حج کی انجام دہی میں کوئی سنگین نوعیت کی غلطی ہو جائے تو اس کا ازالہ بدنہ سے کیا جاتا ہے۔ بدنہ سے مراد پورا اونٹ یا پوری گائے کی قربانی ہے، اور اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ابھی ہم اس پہ جو سوال میں پوچھا گیا ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن کی کوتاہی کے طور پر ہمیں دم دینا پڑتا ہے۔ سن لیجئے اور سب لوگ احتیاط برتیں۔ حالت احرام میں خوشبو لگانا۔ خوشبو جتنی بھی آپ نے استعمال کرنی ہے کر لیجئے، لیکن احرام پہننے سے پہلے بدن پہ جہاں آپ خوشبو لگانا چاہتے ہیں لگا لیجئے۔ اب آپ نے احرام باندھ لیا پھر خوشبو نہیں لگا سکتے۔ اگر خوشبو لگائیں گے دم دینا پڑے گا۔ دم آپ کو بتا چکے کہ کیا ہے۔ اچار چٹنی وغیرہ کھانا نہ کھائیے حالت احرام میں۔ حالت احرام میں سر پر مہندی لگانا دم دینا پڑے گا۔ خوشبودار تمباکو، پان، الائچی وغیرہ نہ چبائیے، کریں گے دم دینا پڑے گا۔ حالت احرام میں تو ہم 2 سلی چادریں استعمال کرتے ہیں، سلا ہوا کپڑا نہ استعمال کیجیے۔ اگر دن بھر سلا ہوا کپڑا استعمال کر لیا، مردوں کے لیے ہے یہ، تو دن بھر یا رات بھر تو دم دینا پڑے گا۔ موزے نہ پہنیے، پاؤں کو وہ جو کینچی والی چپل ہے وہ پہنیے۔ آپ نے موزے پہن رکھے ہیں، پورا دن پہن رکھے یا پوری رات پہن رکھے تو دم دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے ایسا جوتا پہن رکھا ہے کہ ابری ہوئی ہڈی نظر نہیں آ رہی، پورا دن پہنے رہے یا رات کے وقت پہنے رہے تو دم دینا پڑے گا۔ یہ شرط بھی عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے۔ پھر حالت احرام میں مرد اپنا سر اور چہرہ ننگا رکھیں گے، عورتیں اپنا چہرہ نہیں ڈھانپیں گی۔ لیکن اگر زیادہ عرصہ دن کا اور یا رات کا زیادہ عرصہ اپنے سر کو، مردوں نے سر اور چہرے کو ڈھانپے رکھا، عورتوں نے چہرے کو ڈھانپا رکھا تو دم دینا پڑے گا۔ اسی طرح حالت احرام میں جسم کے کسی بھی حصے سے بال مونڈ لیے تو دم دینا پڑے گا۔ ناخن تراش لیے 5 انگلیوں کے، ایک ہاتھ کے، دوسرے ہاتھ کے، پاؤں کے، تو دم دینا پڑے گا۔ طواف زیارت سے پہلے کوئی مرد اپنی بیوی کا شہوت سے بوسہ لے لے تو دم دینا پڑے گا۔ اگر آپ حج کے لیے آ رہے ہیں اور میقات پہ احرام نہیں باندھا، آپ حدود حرم میں داخل ہو گئے، آپ حدود حرم میں احرام باندھ رہے ہیں تو آپ کو دم دینا پڑے گا۔ اگر آپ دوبارہ میقات پہ واپس چلے گئے، پھر آپ نے وہاں سے احرام باندھ لیا، پھر دوبارہ واپس حدود حرم میں آ گئے تو اس صورت میں دم نہیں ہے۔ اگر بغیر وضو کے طواف کر لیا تو دم دینا پڑے گا، اور اگر
یاد آ گیا کہ میرا تو وضو نہیں تھا، میں نے طواف کر لیا، پھر دوبارہ وضو کر کے وہ طواف لوٹا لیا، تو اس صورت میں بھی دم نہیں ہے، وہ ساقط ہو جائے گا۔ اگر کوئی خاتون حیض و نفاس کے ساتھ خواہ ایک ہی چکر لگائے تو اسے دم دینا پڑے گا۔ طواف کے دوران اگر اسے حیض و نفاس شروع ہو گیا ہے تو وہ چھوڑ دے، اگر کرتی رہے گی تو دم دینا پڑے گا۔ اگر طواف وداع چھوڑ دیا تو دم دینا پڑے گا۔ اگر صحیح کر رہے تھے نامکمل چھوڑ دی تو دم دینا پڑے گا۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے نکل گئے تو دم دینا پڑے گا، اور اگر یاد آنے پہ واپس آ گئے تو وہ دم ساقط ہو جائے گا، پھر دوبارہ چلے جائیں۔ اگر مزدلفہ کا وقوف ترک کر دیا تو دم دینا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کنکریاں 10 ذی الحجہ کو، 11 کو اور 12 کو مارنی تھیں، اگر کسی وجہ سے کسی دن کی کنکریاں چھوڑ دیں یا کم ماری ہیں تو دم دینا پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ 13 ذی الحجہ کو منا ہی میں قیام کرتے ہیں اور وہیں آپ کو صبح ہو جاتی ہے تو آپ کو رمی کر کے جانا ہوگا۔ اگر آپ رمی کیے بغیر چلے جائیں گے تو آپ پہ دم لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح حاجی صاحبان 10 ذی الحجہ کو پہلے رمی کریں گے، شیطان کو کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے اور اس کے بعد حلق کروائیں گے۔ اگر ان 3 واقعات میں، ان 3 امور میں ترتیب نہیں رہے گی تو تب بھی دم دینا پڑے گا۔ حلق پہلے کروا لیا، رمی بعد میں کی تو دم دینا پڑے گا۔ ترتیب کا خیال رکھنا ہے، اگر یہ ترتیب فالو نہیں کریں گے، رمی، قربانی اور حلق، تو دم دینا پڑے گا۔ تمام حاجی دوست اللہ کے مہمان ہیں اور بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف سے اللہ کے ہاں بلایا گیا ہے، پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ بھی حاضری دیں گے۔ اس پورے سفر میں جو اللہ نے احکامات بتلائے ہیں ان پہ عمل کیجئے، مسلسل دعائیں کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، آپ کے حج کو قبول کرے، آپ کے حج کو آسان فرمائے۔ خدا حافظ۔